السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت گھوڑے کی شکل میں۔ کافی وقت پہلے کی بات ہے، بغداد کی پرانی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بلاول تھا۔ بلاول ایک نیک دل اور نرم مزاج انسان تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور وہ ان کی دعاؤں سے محروم اکیلا رہ گیا تھا۔ یتیمی کے سائے میں پروان چڑھنے والا بلاول نے جوانی میں ہی مزدوری کے کٹھن دن دیکھے، مگر اس نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ مٹی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ بلاول کے پاس کوئی زمین یا کوئی جائیداد نہیں تھی، بس ایک گھوڑا تھا جو اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ یہی گھوڑا اس کے لیے روزی اور روٹی کا ذریعہ تھا۔ صبح سویرے جب آسمان سے پہلی کرن بستی پر پڑتی، بلاول اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا، اس کی پیٹھ صاف کرتا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، اے میرے دوست، آج بھی ہم روزی کمانے نکلیں گے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ بلاول دن بھر لوگوں کا سامان اپنے گھوڑے پر لاد کر گھر سے بازار اور بازار سے گھروں تک پہنچاتا۔ کوئی اناج منگواتا، کوئی لکڑی اور کوئی سامان تجارت۔ بلاول ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا، نہ وقت پر دھوکہ دیتا اور نہ ہی قیمت میں اضافہ کرتا۔ لوگ اس کی دیانتداری کو جانتے تھے، اسی لیے اکثر اسی سے کام کراتے تھے، لیکن محنت کے باوجود اسے اتنی اجرت نہ ملتی جس سے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ دن بھر کڑی محنت کے بعد جیب میں صرف چند سکے ہوتے جن سے آٹا یا دال خرید کر گھر لوٹتا۔ جب وہ شام کے وقت گھر واپس آتا تو اس کا بیٹا دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتا اور دروازے پر کھڑی اس کی بیوی مسکرا کر شوہر کو دیکھتی اور کہتی، بلاول، آپ کا دن کیسا گزرا؟ کچھ اچھا کام ملا؟ بلاول ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیتا، الحمدللہ، جتنا اللہ نے دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے اکثر سادہ دال اور سوکھی روٹی ہوتی، کبھی صرف پانی اور روٹی پر گزارا کرنا پڑتا، لیکن ان کے دلوں میں شکر گزاری تھی۔ بیوی کہتی، کاش ہمارے پاس بھی دوسروں کی طرح آسانی ہوتی۔ بلاول نرم لہجے میں جواب دیتا کہ اصل آسانی دل کے سکون میں ہے، دولت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر ایمان اور شکر ہو تو انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ یوں بلاول کی زندگی سادگی، محنت اور صبر سے گزرتی تھی۔ بستی کے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص دنیاوی مال و دولت میں چاہے کمزور ہو، لیکن اخلاق اور نیکی میں سب سے آگے ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق بلاول اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ وہ درویش راستے کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر سفید داڑھی اس کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ کپڑے پرانے لیکن صاف ستھرے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جسے دیکھ کر ہر راہگیر رک کر اسے سلام کرتا۔ بلاول کے قدم اچانک درویش کے سامنے تھم گئے اور وہ درویش کے قریب گیا اور ادب سے سلام کیا۔ درویش نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور بلاول کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلاول پہلے تو کچھ جھجکا، پھر دل کی بے چینی نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، بابا جی، میں دن رات محنت کرتا ہوں، صبح سے رات تک لوگوں کا سامان گھوڑے پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، لیکن آخر میں جیب میں اتنے ہی سکے بچتے ہیں کہ گھر کا چولہا جل جائے۔ کبھی سوچتا ہوں اگر میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو دوا کہاں سے لاؤں گا؟ اگر بیوی کے لیے کپڑے لانے پڑے تو کہاں سے لاؤں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پھر بولا، بابا جی، آپ اللہ والے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری غریبی دور ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے
کہ میں بھی خوشحال ہو جاؤں تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو آسائش دے سکوں۔ درویش نے بلاول کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ پھر نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، غریبی اور خوشحالی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ایک ایسا راز ہے جسے اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں دو گے اس سے کہیں زیادہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ بلاول حیران ہو کر بولا، بابا جی، میں تو خود ہی تنگ دست ہوں، میں بھلا کیا دے سکتا ہوں؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، اللہ کے لیے کچھ بھی چھوٹا نہیں۔ اگر تمہارے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی دے دو۔ ایک روٹی ہو تو اس کا ایک ٹکڑا بانٹ لو، ایک سکہ ہو تو اس کا حصہ نکال لو۔ اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ صدقہ دو، غریبوں پر خرچ کرو۔ تمہیں لگے گا تمہارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑھ رہا ہوگا۔ بلاول خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ درویش کے الفاظوں نے اس کے دل پر عجیب اثر کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے برسوں کی پریشانیاں اور اس کے سوالوں کا جواب ایک لمحے میں مل گیا ہو۔ درویش کی باتوں نے اس کے اندر روشنی پیدا کر دی۔ وہ بولا، بابا جی، میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔ جو کچھ میرے پاس ہوگا اس میں سے اللہ کے لیے ضرور نکالوں گا۔ درویش نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے بیٹا، وہ تمہاری محنت میں برکت دے گا۔ صبر اور شکر کے ساتھ خرچ کرتے رہو، پھر دیکھنا کہ اللہ کس طرح تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بلاول نے درویش کے ہاتھ چومے اور رخصت لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ بازار چل پڑا، مگر اس کے دل میں آج ایک نئی روشنی تھی۔ بلاول نے اپنی زندگی کا ایک نیا اصول بنا لیا تھا، دن بھر جتنا بھی کماتا اس میں سے ایک حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا، کبھی کسی بیمار کو دوا خرید دیتا، اور کبھی کسی بھوکے مسافر کو کھانا کھلا دیتا۔ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ جتنا وہ بانٹے گا اللہ اس سے زیادہ اسے واپس عطا کرے گا، لیکن اس راہ پر چلنا آسان نہ تھا۔ گھر کے حالات پہلے ہی تنگ تھے۔ ایک شام جب بلاول کچھ سکے گھر لایا اور ساتھ ہی کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا کر آیا تھا تو بیوی نے اس سے کہا، بلاول، ہمارے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، تم اتنی محنت کرتے ہو مگر آخر میں جو کچھ بھی لاتے ہو اس میں سے ایک حصہ نہ جانے کہاں دے آتے ہو۔ ہمارا اپنا تو پورا نہیں ہوتا، تم دوسروں میں خرچ کر دیتے ہو، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بلاول نے اپنی بیوی کو پیار سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ پیسے ضائع نہیں ہوتے، یہ اللہ کی راہ میں لگتے ہیں۔ جب ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اصل میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بیوی خاموش ہو گئی، مگر وہ سوچتی تھی کہ ایک دن کی بھوک سہی نہیں جا سکتی، مگر روز روز دوسروں کو دینا اور اپنے گھر کی تنگی بڑھانا کیسا انصاف ہے۔ لیکن بلاول کو اللہ پر یقین ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ جب بازار بند ہونے کا وقت ہوتا اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تو بلاول بھی تھکا ہارا اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر واپس آتا، مگر وہ براہ راست گھر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو قریب کے جنگل کی طرف لے جاتا تاکہ وہ شام کے وقت تازہ گھاس چر سکے۔ جنگل بغداد کی بستی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں درختوں کی قطاریں، ہری ہری گھاس اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک سکون بخش منظر پیش کرتی تھی۔ بلاول گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیتا تاکہ وہ دل بھر کر گھاس کھا لے اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا، تھکاوٹ اتارتا
اور گہری سانس لیتا اور کہتا، اے میرے رب، میرا سہارا تو ہی ہے، میرے رزق میں برکت دے اور مجھے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی راہ پر قائم رکھ۔ جب گھوڑا سیر ہو کر گھاس چر لیتا، بلاول اسے پانی پلاتا اور پیار سے اس کی پیٹھ سہلاتا، اور گھر واپس آتا تو بیوی نے جو بھی سادہ سا کھانا بنایا ہوتا وہ سب مل کر کھا لیتے۔ کھانے کے بعد جب بستی پر رات کی تاریکی چھا جاتی تو بلاول عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ وہ لمبے سجدے کرتا، دعائیں مانگتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہہ نکلتے۔ وہ اپنے رب سے کہتا، تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، مجھے اپنے کرم سے خوشحال کر دے، مجھے کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح بلاول کی راتیں عبادت میں اور دن محنت میں گزرتے۔ اس کی زندگی مشکل ضرور تھی، مگر اس کے دل کا سکون اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بلاول کی آزمائش بڑھنے لگی۔ پہلے جو تھوڑا بہت کام اسے بازار سے مل جاتا تھا اب وہ بھی کم ہونے لگا۔ لوگ اپنے سامان کو رکھوانے کے لیے سستے مزدور ڈھونڈ لیتے یا دوسرے گھوڑے والوں کو ترجیح دینے لگے۔ بلاول صبح سویرے گھوڑا لیے بازار کا چکر کاٹتا، مگر شام ڈھلے کبھی کبھی تو خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے خالی برتنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی زندگی ہے، سارا دن نکل جاتا ہے اور گھر کے لیے آٹا بھی نہیں آتا۔ دوسروں کی عورتیں زیور اور اچھے کپڑوں میں ہیں اور میں دن رات محض دال روٹی پر گزارا کروں۔ بلاول نے بیوی کی بات سنی، مگر چہرے پر ذرا سا بھی غصہ نہ آیا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں صرف اتنا بولا، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کے آرام کو مت دیکھو، اصل سکون دل کے ایمان میں ہے۔ مگر بیوی کے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ وہ اکثر شکایت کرتی، کبھی آنسو بہاتی اور کبھی تانے دیتی۔ بلاول ہر بار اپنی بیوی کی باتیں بڑے صبر و تحمل سے سنتا اور خاموشی اختیار کرتا۔ دوسری طرف رزق کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دن بھر میں محض 2 یا 3 سکے ہی ہاتھ میں آتے، لیکن بلاول ان سکوں میں بھی ایک حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکال لیتا۔ کبھی مسجد کے دروازے پر بیٹھے فقیر کو دے دیتا، کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور کبھی کسی مسافر کی مدد کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے سخت لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ گھر کے خالی برتن ہیں، بچے کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور تم ان سکوں کو دوسروں پر خرچ کر دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ بلاول نے نرمی سے جواب دیا، یہ کسی پر لٹانا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے، یہ میرا یقین ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن بلاول کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے لگتا تھا اگرچہ دنیاوی اسباب ساتھ نہیں دے رہے، لیکن آسمان سے کوئی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو بیوی نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سادہ سا کھانا رکھا۔ وہ تینوں مل کر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ پھر بلاول اٹھا، وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سجدے میں دیر تک روتا رہا۔ اس کی زبان پر بس یہی دعا تھی کہ اے رب العالمین، میری تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ اس کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے اور آنکھوں میں ایمان کی روشنی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں، مجھے اپنی راہ سے ہٹنے نہ دینا۔ میری بیوی اور بچے پر رحم فرما، میں تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ ایک شام جب بلاول کچھ سکے گھر لایا تو دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔
اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے گھوڑے کو لے کر ہمیشہ کی طرح جنگل کی طرف چل پڑا تاکہ وہ گھاس چر سکے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی پھیل چکی تھی اور سورج ڈھلنے کو تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اسے کچھ سکون ملا۔ وہ اپنی زندگی، اپنے حالات اور اپنی بیوی کی شکایتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گشت کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران اس کا گھوڑا تھوڑی بہت گھاس کھا کر ایک طرف ہٹا اور ایک پیڑ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بلاول نے سوچا کہ شاید گھوڑا وہاں چھاؤ تلاش کرنے گیا ہے، لیکن اس کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب گھوڑے نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ بلاول گھوڑے کو واپس گھاس کے قریب لایا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد گھوڑا واپس اسی درخت کے پاس گیا اور وہی عمل دہرایا۔ اب بلاول کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے کی مٹی کافی نرم تھی، جیسے حال ہی میں کسی نے کھودی ہو۔ بلاول کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ نرم مٹی کو ہٹاتے ہٹاتے اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ بلاول کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اور مٹی ہٹائی تو اسے ایک پرانا سا صندوق نظر آیا تو اس کا دل خوشی سے اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا۔ صندوق کافی بھاری تھا، لیکن بلاول نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی صندوق کا ڈھکنا کھلا، بلاول کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تھے، جیسے کسی نے برسوں پہلے خزانہ چھپا کر یہاں رکھ دیا ہو۔ بلاول کے ہونٹوں سے بے اختیار الحمدللہ نکل گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زمین پر سجدے میں گر گیا۔ اس نے سوچا، واقعی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بلاول نے صندوق بند کیا اور بہت احتیاط سے اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بیوی کو آواز دی۔ بیوی پہلے تو روز کی طرح پریشان حال نظر آئی، لیکن جب بلاول نے صندوق کھولا اور اس کے اندر کا خزانہ دکھایا تو بیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور کہنے لگی، یہ سب کہاں سے آیا؟ بلاول مسکرا کر بولا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دیکھو آج اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جس کا ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ شرمندگی سے بولی، بلاول مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں تانے دیے، لیکن آج اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا کہ تم صحیح تھے۔ بلاول نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ سب اسی کی دین ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ اس دولت کو صرف اپنے اوپر خرچ نہ کریں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کریں۔ اب بلاول کے حالات بدل چکے تھے۔ وہ دن بدن زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگا، غریبوں کو کھانا کھلاتا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا۔ اس کی بیوی بھی اب بدل گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ غریبوں کی خدمت میں لگ گئی۔ لوگ دور دور کے رہنے والے بلاول کے اخلاق اور سخاوت کی مثالیں دینے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔